وقل رب زدني علما قال رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ۔ گزشتہ شب یہ بات بتائی گئی تھی کہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا اس کی خبر صرف 3 لوگوں کو تھی۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا عزیز مصر، اور تیسرا زلیخا۔ اور پھر یہ خبر ان 3 سے ہوتے ہوئے مصر کے معزز خواتین، وزراء کی بیویاں اور افسران کی بیویوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ خبر کس طرح پہنچی؟ تو مفسرین نے یہ بات لکھی تھی کہ شاہی محل کے جو خدام تھے، نوکر چاکر تھے اور غلام اور باندیاں تھیں، انہوں نے اس خبر کو مصر کے معزز خواتین تک پہنچایا تھا۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا تھا۔ ایک سبق ہمیں یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ گھروں میں عام طور سے یہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ جب کوئی اہم بات یا کوئی راز کی بات ہم کرتے ہیں اور وہاں یہ احتیاط نہیں کیا جاتا کہ جب اس بات کے دوران گھر کے نوکر وہیں ہیں، خادم وہیں ہیں اور پاکی صفائی کرنے والی خاتون وہیں ہیں، تو یہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ بات ایک گھر سے دوسرے گھر، پھر تیسرے گھر، پھر رشتہ دار، پھر وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک بندہ نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق ملا تھا کہ جب بھی کوئی ہم بات کریں تو وہ اپنے خادموں، اپنے نوکر اور پاکی صفائی کرنے والی گھر کی خواتین سے چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ ویسے تو مرد بھی باتوں کے پھیلانے میں بہت مہارت رکھتا ہے، لیکن مرد اگر کوئی بات 120 کلومیٹر کے رفتار سے پہنچاتا ہے تو عورت ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے اس بات کو آگے پہنچاتی ہے۔ یہ سمجھے کہ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اس بات کو عورت آگے پہنچا دیتی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ کوئی بات پھیلے، دوسروں تک پہنچائی جائے، تو بس اس بات کو کسی عورت کے حوالے کر دے تو پھر وہ بات منٹوں میں، لمحوں میں بہت دور جہاں پہنچانی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس میں اور تیزی آئے اور اضافہ آئے، اسپیڈ اور اس کی بڑھے، تو پھر ایک جملہ یہاں بس بڑھانا ہے کہ یہ بات بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آگے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ جب یہ بات جملہ بڑھتا ہے تو پھر اس میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ بہرحال جب یہ گفتگو، یہ واقعہ پھیلتے پھیلتے مصر کی معزز خواتین تک پہنچ گیا اور انہوں نے زلیخا کے بارے میں یہ باتیں کہنی شروع کی کہ کیا ہوا ہے زلیخا کو کہ وہ ایک اپنے نوجوان غلام کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ لیکن نوجوانی انسان کی زندگی میں، یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس میں آزماتے بھی ہیں، امتحانات بھی لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کا، نوجوانی کا مرحلہ۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا یہ آپ کی نوجوانی کی عمر تھی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، یہ نوجوانی کا مرحلہ تھا۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ آیا ہے، اصحاب کہف میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ اللہ نے انہیں بھی آزمایا، امتحان میں ڈالا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نوجوان تھے، لیکن کتنی خطرناک آزمائش، کیسے امتحانات سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ تو یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے یہ آزمائشوں کا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ پاک تقوی سے آزماتے ہیں، کبھی صبر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، کبھی غربت دے کر آزماتے ہیں،
کبھی کشادگی دے کر آزماتے ہیں، کبھی تنگی دے کر بندے کو آزماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا امتحان نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہاں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، امتحانات سے ہماری حفاظت فرما۔ اب جب یہ بات مصر کی عورتوں تک پہنچی اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ زلیخا کو کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک نوجوان غلام کی محبت میں فریفتہ ہے، اور جب کہ اس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، مصر کی خاتون اول ہے، فرسٹ لیڈی ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے، وقار اتنا بڑا ہے، اور وہ ہے کہ ایک غلام کی محبت میں۔ اب جب یہ اس قسم کی باتیں زلیخا کو پہنچی کہ مصر کی بڑی بڑی معزز خواتین اس طرح کی مکر کر رہی ہیں، یعنی گپ شپ لگا رہی ہیں اور آپس میں ہنس رہی ہیں، اور آپ کی اس واقعے کو سن کر ایک دوسرے پر ہنسی مذاق کر رہی ہیں، تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے سوچا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب زلیخا نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے ایک بہت عالی شان دعوت کی، VIP دعوت، اور اس دعوت میں مصر کی بڑی بڑی معزز خواتین کو اس نے مدعو کیا، وزراء کی بیویوں کو، افسران کی بیویوں کو، یا یہ کہ جن جن لوگوں کے پاس اس کی خبر پہنچی تھی سب کو مدعو کیا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، منصوبہ تھا۔ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کے ہاتھوں پھل دیے گئے، چاقو دی گئی، چونکہ اس وقت کا یہ رواج تھا۔ ہر دور میں کھانے پینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کسی دور میں چاقو کا استعمال ہوتا تھا، کسی دور میں چمچے کا استعمال ہوتا تھا، کسی دور میں کاڑیوں کا استعمال، تو وہ دور تھا کہ وہاں کھانے میں چاقو کا استعمال عام تھا۔ اب دیکھیں، جو ہی ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے لیے چاقو کو زور دیا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی۔ اب یوسف علیہ السلام اس واقعے سے بالکل بے خبر ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، آپ بالکل بے خبر تھے۔ اب جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اندر آئے ہیں اور ان عورتوں کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی ہے، اور جب آنکھیں دو دو سے چار ہوئی ہیں، اور آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی اور آپ کی کشش دیکھ کر ان عورتوں نے بے اختیار کہا حاش للہ، حاش للہ، بے اختیار ہی ان کی زبان سے نکلا کہ نہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتے، ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی تعجب اور حیرانگی کے عالم میں انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب یہاں ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن زلیخا نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر اس نے کبھی اپنا ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ کبھی اپنے بدن کو اس نے نقصان پہنچایا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ زلیخا نے شروع ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، بچپن سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہیں تو پلے بڑے ہیں، انہی کے ساتھ رہنا تھا، انہی کے ساتھ اٹھنا تھا، تو ان کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کو عادت پڑ گئی تھی۔ اور یہاں چونکہ پہلی دفعہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور اچانک دیکھا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس دعوت کا مقصد یوسف علیہ السلام کا دیدار کرانا ہے، عورتوں کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اچانک دیکھا اور پہلی دفعہ دیکھا تو اس کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ عورتوں نے ایک جملہ کہا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ یقیناً فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور بھی دیا ہے اور جمال بھی دیا ہے، اور اس کے برعکس شیطان بالکل بدصورت رہتا ہے، بالکل بدصورت۔ ایک امام گزرے ہیں، لغت کے بہت بڑے امام جاحظ رحمہ اللہ، اللہ نے انہیں بہت ذہانت عطا کی،
बला का जहन था, लेकिन सूरत बहुत अजीब व गरीब थी। कहते हैं कि मैं एक मरतबा बैठा हुआ था, एक खातून आई और उसके साथ एक मर्द था। वो खातून आई और आकर कहने लगी कि ऐसा, बस मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि ऐसा, और कहकर चली गई। इमाम जाहिज कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस औरत ने बस एक जुमला कहा, ना उससे पहले कोई बात ना उसके बाद कोई बात। तो कहते हैं कि जो आदमी उस औरत के साथ आया था मैं उसको जानता था। मैं उसके पीछे हो गया और उसको पकड़ा और मैंने पूछा कि क्या बात है, कि इस औरत ने आकर बस कहा कि ऐसा, तो इसके ऐसे से क्या मुराद है, इसके ऐसे से क्या मुराद है, वो क्या कहना चाहती। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत जाने दें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। तो इमाम जाहिज ने कहा कि ना, बताएं, आप बताएं कि क्या बात है। उस शख्स ने कहा कि हजरत कोई मसला नहीं है, बस आप जाने दें। इधर इमाम जाहिज इसरार कर रहे हैं और वो इनकार कर रहा है, इधर इसरार चल रहा है उधर इनकार चल रहा है। जब बहुत इसरार हुआ तो वो शख्स कहने लगा कि देखिए मैं एक पेंटर हूँ, मैं तस्वीर बनाने वाला हूँ। ये औरत आई थी और आकर मुझे कहने लगी कि शैतान की तस्वीर बनाए। अब मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि मैंने कब शैतान को देखा है और कहाँ उसकी तस्वीर है। या तो ऐसा करें कि मुझे कोई तस्वीर बताएं, मैं फिर बना लूँ। तो फिर ये औरत मुझे अपने साथ ले आई और आपके पास आकर कहा कि ऐसा। तो इमाम जाहिज परेशान हो गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर भी अता किया है और जमाल भी अता किया है, और इसके बरखिलाफ शैतान बहुत ही बदसूरत होता है। अब यहाँ देखिए, जब ये औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ये औरतें भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में फरेफ्ता हो गई। अब देखें यहाँ एक और बात समझें, ये वही औरतें थीं जो जुलेखा के ताल्लुक से कह रही थी कि जुलेखा को क्या हुआ है कि ये इसकी मोहब्बत में, गुलाम की मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई हैं। और अब यहाँ ये हाल है कि इन औरतों का हाल ये हो गया है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पड़ी हुई है, खुद इसमें फंसी हुई है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतों ने तो हुस्न को देखकर बजाय फल के अपने उंगलियों को काटा है, और उन्हें बस एक मर्तबा उन्होंने देखा है, और मेरा हाल ये है कि मैं तो यूसुफ के साथ उठती बैठती हूँ, ये घर में ही रहते हैं, तो फिर मेरा क्या हाल होता है। तो फिर उस वक्त में खुद जुलेखा ने उन औरतों से कहा कि मैंने खुद यूसुफ को अपनी तरफ दावत दी थी, मैंने खुद अपनी तरफ उसे बुलाया था, दावत गुनाह दी थी। और फिर कहने लगी कि अगर यूसुफ मेरी दावत को कबूल न करें तो मैं उन्हें जिंदान में डाल दूंगी, मैं उन्हें कैद में डाल दूंगी, और या तो फिर मैं बहुत खतरनाक सजा उन्हें दूंगी। अब ये औरतें जुलेखा की इस बात में हाँ मिला। देखो, पहले तो कह रहे थे, जुलेखा पर हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि गुलाम की मोहब्बत में ये फरेफ्ता हो गई है, और अब खुद इसमें मुलविस हो गई। तो इससे एक सबक यहाँ ये भी मिलता है कि किसी आदमी के ऐब पर, उसके ऐब जाहिर होने पर, या कि उसके किसी गलती के जाहिर होने पर आदमी को हंसना नहीं चाहिए, या उसके ऐब पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुमकिन है कि अल्लाह पाक फिर उसी ऐब में, उसी गलती में उस शख्स को मुब्तला कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने भाई की किसी गलती का मजाक ना उड़ाओ, हो सकता है कि अल्लाह पाक आगे उससे, उस शख्स को आफियत दे दें और तुम्हें उस गलती में मुब्तला कर दें। और ऐसा हुआ है कई दफ़ा, जिन लोगों ने लोगों के उयूब को उछाला, गलतियों पर मजाक उड़ाया, मरने से पहले अल्लाह पाक ने उसी ऐब में और उसी गलती में उन्हें मुब्तला किया। अभी देखें, ये औरतों का हाल यही हुआ, वो जुलेखा पर हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी, और अब हाल ये है कि जुलेखा के हाँ में हाँ मिला रहे, और बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मशवरा दे रही हैं कि आप जुलेखा की बात मान लें, वरना ये आपको कैद में डाल देगी, वरना आपको ये सख्त तरीन सजा देगी। अब यहाँ देखें, जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी, और ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं थी, तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था।
آپ کا یہ جملہ بتاتا ہے آپ کی پاک دامنی کو اور آپ کی عفت کی حفاظت کو اور آپ کے خوف خدا کو. آپ نے کہا ربی السجن احب الی مما تدعوننی الیہ. جب زلیخا نے یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس گناہ کی طرف تم بلا رہی ہو اس سے بہتر میرے نزدیک قید خانے کی زندگی ہے. میں جیل میں رہوں گا لیکن جس گناہ کی طرف تم بلا رہی ہو ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. اب ذرا تصور کریں کہ یہ کیسے آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے کہ ایک طرف دعوت گناہ ہے اور ایسا گناہ کہ اس کے کرنے پر نہ کوئی سزا انہیں دی جا رہی ہے، نہ کوئی پکڑنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس گناہ کے نہ کرنے پر جیل جانا پڑ رہا ہے، قید و بند کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، یا پھر صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. اب بتائیں کہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی کیوں ہم جیل جائیں، کیوں قید کی زندگی گزاریں، جب اس گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اس گناہ میں کوئی سزا بھی نہیں ملنے والی ہے اور کوئی چرچا بھی نہیں ہونے والا ہے، تو پھر آدمی بلکہ بڑے سے بڑے عابد کے پاؤں یہاں ڈگمگا جائیں گے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ. مجھے قید کی زندگی بہتر ہے، میں قید کو اختیار کروں گا، پسند کروں گا، لیکن جس گناہ کی طرف تم دعوت دے رہی ہو میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال کل دیکھیں گے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل میں ڈالا گیا، پھر وہاں کیا ہوا اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے. انشاءاللہ اس پر کل روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے عمل کی توفیق کرے. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.